جہاں تک سورہ ہود کی بات ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ان سورتوں میں سے ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ سورہ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ گویا اس کے جو مضامین ہیں وہ انتہائی انذار والے، تنبیہ والے، وارننگ والے اور ڈرانے والے۔ اس میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو 6 یا 7 اقوام خطۂ عرب سے تعلق رکھتی تھیں، ان کی تباہی و بربادی کا قصہ مختلف صورتوں میں اللہ کریم نے بیان کیا ہے۔ اس میں بھی ان اقوام کی تباہی و بربادی کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب بربادی اور تباہی کی داستان سنائی جاتی ہے قرآن میں تو وہ بے مقصد نہیں ہوتی، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دشمنان دین کو، معاندین نبوت کو تنبیہ ہو جائے، ان کو وارننگ ہو جائے کہ وہ باز آ جائیں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ سکتا ہے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو تسلی ہو کہ انشاءاللہ بالآخر کامیابی جو ہے وہ اہل ایمان کی ہے۔ تو اس میں جو ابتدائیہ ہے 24 آیات کا ابتدائیہ ہے، اور اس ابتدائیے میں توحید کا جو درس ہے وہ دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مختلف پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے۔ کائنات کے مالک کا تعارف ہے کہ وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ زمین پر جتنے بھی جاندار چل پھر رہے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون سا جو جاندار ہے اس نے کہاں جانا ہے، اس کی اگلی منزل کون سی ہے، سب کے بارے میں جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی ذات نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کا عرش پانی پہ تھا، اور یہ سارا کارخانہ کائنات اس لیے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم اس سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ گویا یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اور پھر آیت نمبر 9 سے 11 تک انسانی فطرت اور اصلاحی ضابطہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی رحمت، کوئی اچھی بات پہنچائیں تو یہ اس کے اوپر اترانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے انہ لیئوس کفور، تو بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور اگر پھر مایوسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے انہ لفرح فخور، تو پھر خوش بھی ہوتا ہے، اتراتا ہے اور اکڑتا ہے اور فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ فخر کی کیا بات ہے، صبر اور کردار سے کامیابی ملتی ہے۔ یہ شیخی بگھارنا یا اترانا مال ملنے پر، یا پھر مال جو ہے وہ چلے جانے پر پریشان ہونا، یہ معاملہ جو ہے کافر اور منافق کا ہوتا ہے اور مشرک کا ہوتا ہے۔ مومن کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس لیے کہ ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر پروردگار کا مبنی، اس کو ہر اعتبار سے بھلائی ہی ملتی ہے، چاہے تنگ دستی ہو اور چاہے خوشحالی ہو، اس کو بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا المؤمن، یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے، اور وہ اعزاز کیا ہے؟ ان اصابته سراء شکر، اگر اس کو خوشحالی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، فکان خیر له، تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی والی بات بن جاتی ہے، اس کے لیے بہتری ہو جاتی ہے، اس میں بھی اجر ملتا ہے اس کو۔ اور اگر اس کو ان اصابته ضراء، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر، پھر وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہترین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشحالی ہو تو شکر کرے، اور اگر تنگ دستی ہو تو صبر کرے۔ دونوں معاملے میں اہل ایمان جو ہے اللہ سے اجر لے جاتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا ذکر ہے، وہی پرانے اعتراضات، کوئی خزانہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں، آپ کو فرشتہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت تنگی ہوتی تھی کہ یہ کیا ہر وقت اسی طرح کی حضرت سرائی کرتے رہتے ہیں۔ تو فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضاعف به صدرک ان یقولوا، یہ جو کچھ حضرت سرائی کرتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل تنگ پڑتا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اللہ لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں ایسے ساتھ آیا، اس کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں آیا ساتھ اس کے۔ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا کارساز اللہ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ گھڑا ہے، قرآن خود گھڑا ہے۔ ہم یقولون افترا، یہ بار بار ان کا ایک مستقل اعتراض کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ تم ایک صورت لے آؤ اس طرح کی بنا کے، کہیں کہا کہ اس طرح کا قرآن تم بھی بنا کے لے آؤ، اور یہاں فرمایا کہ اس طرح کی 10 صورتیں تم بھی بنا کے لے آؤ اگر تمہارے پاس ہو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ دنیا کائنات میں جتنے عالم فاضل لوگ ہیں سب کو بلا لو، 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور قرآن کا یہ چیلنج جو ہے وہ قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ قرآن ایک زندہ علمی معجزہ ہے، اس اعتبار سے معجزہ وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دینے والی چیز ہے۔ قرآن سب کے سامنے ہے اور 1500 سال سے ہے اور قیامت تک رہے گا، اور یہ چیلنج قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور کس کے علم کے ساتھ؟ وَاللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اس کے فرمانبردار بنتے ہو؟
پھر نہیں بنتے تو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اگر کوئی شخص دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا دے دیتے ہیں، اس کو پوری پوری دنیا مل جاتی ہے، اس کو کمی نہیں کرتے، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں پھر ان کا جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا دنیاوی زینت چاہنے والوں کو مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں بھی جہنم ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر فرمایا کہ یہ جو گواہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر تو ہر شخص کی فطرت اس کے اوپر گواہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی گواہی ہر شخص کی فطرت دیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ جبکہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو فرشتے ان کی بد کرداری کی گواہی دیں گے کہ یہ بد کردار لوگ تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ دو قسم کے کردار ہر قوم میں ہوتے ہیں، اور ہر نبی جب امت میں تشریف لاتا ہے تو دو قسم کے کردار پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے مان لیا اور ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا، تو یہ دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن اور کافر کے اصل میں دو رویے ہیں، دو کردار ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک اندھا ہو اور ایک بینا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ حل یستویان، بتاؤ تو ایک سننے والا اور دیکھنے والا ہے، دوسرا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، تو بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا، یہ دونوں مثال میں برابر ہیں، افلا تذکرون، نصیحت نہیں پکڑتے۔ بس یہ کہہ کے دو قسم کے کرداروں کا تذکرہ کر کے ساتھ ہی آیت نمبر 25 سے 49 تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کو یہ ایک ہی دعوت دی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ بڑا ناصحانہ خطاب انہوں نے کیا، اور لیکن یہ سردار لوگ اور کمتر لوگ، یہ ہمیشہ ایک مستقل تفاوت رہا ہے۔ نبیوں کے ابتدائی جو پیروکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ادنا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو یعنی کمتر لوگ ہوتے ہیں، جو سردار ہیں ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سرداری کو خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نصیحت کے ساتھ ان کو خطاب کیا، ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ لیکن انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ ایسے کرو کہ غریبوں کو چھوڑ دو، یہ جو غریب تمہارے پیچھے چلے ہوئے ہیں نا کمتر لوگ، ان کو چھوڑ دو، پھر ہم تیری بات سنیں گے، تیرے ساتھ بیٹھیں گے، تمہارے ساتھ ہمارے مذاکرات اس وقت ہو سکتے ہیں جب تم غریبوں کو چھوڑ دو۔ اللہ سورۃ الانعام کے اندر بھی ہم نے سنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر غریبوں کو چھوڑ دے گا تو پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں فرمایا کہ ان اجری الا علی اللہ، حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وما انا بطارد الذین آمنوا، میں اہل ایمان کو چھوڑنے والا نہیں، جو مومن بن کے میرے ساتھ لگ گیا وہ غریب ہے امیر ہے جیسا میرا ہے، بس رہ گئی بات یہ اس کو چھوڑنا۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اللہ اکبر، اے میری قوم اگر میں ان اہل ایمان کمزور لوگوں کو چھوڑ دوں تو مجھے مدد کون کرے گا میری؟ وہ اللہ کی طرف سے جو مدد آتی ہے غریب لوگوں کی وجہ سے آتی ہے، کمزور لوگوں کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا کہ غریب لوگوں کو چھوڑنے سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے، یا پھر انسان ظالموں میں سے ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پورا یعنی تبلیغ کا انتہا کر ساری اسلامی کتنا عرصہ تبلیغ کی، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ 950 سال، اور ان کی سرداروں کے اندر یہ 950 سال جو ہے، بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ اس وقت عمریں اتنی ہوتی تھی لوگوں کی، سینکڑوں سال کی۔